بسم الله الرحمن الرحيم 30 منٹ کا اگر کسی ساتھی پر یہ وقت زیادہ ہو تو ابھی سے بتلا دیں، دوران میں نہیں۔ کیوں شیخ صاحب؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اور انشاءاللہ 30 کا معنی 31 نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں حقیقی خوشی اور مسرت کے مواقع رکھے، انہیں بابرکت اور خوشبختی کے اوقات میں سے ایک وہ ہے جس کے لیے اللہ مالک نے آج ہمیں اپنے اس گھر میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا، والحمد للہ تعالی علی ذلک۔ اور وہ موقع یہ ہے کہ ایک مسلمان بیٹا اور ایک مسلمان بیٹی نکاح کے مبارک اور مقدس سائے تلے امت اسلام کا ایک نیا گھر تشکیل دینے کا اللہ کے بھروسہ پر آغاز کرے۔ رب ذوالجلال کا اس نعمت پر بیٹے اور بیٹی پر، دونوں بیٹے اور بیٹی کے والدین، دونوں کے خاندانوں اور امت پر اتنا احسان ہے کہ عام طور پر ہم اس احسان کی شان و عظمت کو پہچانتے بھی ہیں۔ اشاروں میں 10 باتیں رب العالمین کے اس احسان کا کچھ تصور کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، یہ احسان وہ ہے جو اللہ کریم کی طرف سے آنے والے تمام انبیاء پر اللہ کریم نے کیا، اور قرآن کریم میں اور سنت پاک میں اس احسان کا ذکر کیا۔ اللہ کا کسی احسان کا تذکرہ کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، اس احسان کی شان کے لیے بہت کافی ہے۔ دوسری بات، یہ احسان اسے نبی محترم
سید الخلق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا۔ نمبر 3، اللہ اکبر۔ یہ احسان وہ ہے، خوب توجہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ شیخ حضرات تو بہت ان کے مطلب کی بات ہے۔ شیخ جاوید صاحب، آپ بھی شیخ ہیں نا؟ شیخوں کے لیے تو بات نہ چھوڑنے کی ہے۔ کیا؟ جو شخص، اور گارنٹی اللہ کی اور بیان کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص پاکیزگی کے لیے نکاح کرے، اور امید ہے کہ ہمارا بیٹا اسی مقصد کے لیے آج مسجد میں حاضر ہوا ہے، جو شخص پوری توجہ سے سنے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی باتیں 10 کی 10 عرض کروں گا، ہر بات کے لیے کتاب و سنت دونوں میں یا ایک میں دلیل ہے۔ اختصار کی غرض سے اب وہ نہ کہہ پاؤں گا۔ نمبر 3، جو مسلمان بیٹا پاکیزگی کے لیے کہ پاک رہوں نکاح کرتا ہے، اس کی مدد اللہ اس کی ذمہ داری لیتے۔ کوئی ہے ایسا گارنٹر؟ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ اکبر۔ دل چاہتا ہے دلائل عرض کروں لیکن اختصار کروں۔ نمبر 4، اس نعمت کے ملنے سے اللہ پاک ہمارے بیٹے کا آدھا دین مکمل کر دے، 1% دین بڑھے۔ ساری دنیا کی دولتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، اور اس نعمت کے ملنے پر 50% دین مکمل ہوتا۔ نمبر 5، اس نعمت میں وہ ہے، اللہ اکبر، وہ ہے جو کہیں حاصل نہیں ہو پاتا، اور جس کے نہ ہونے پر امت کی بربادی ہے۔ نمبر 5، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کے فضل و کرم سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ کہیں ملتی ہے یہ چیز؟ نمبر 6، آج کے دور کی ایک بہت ہی عام بیماری، قلق، اضطراب، ٹینشن۔ اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں سورہ الروم آیت شریفہ 21 میں اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سکینت ہے، اطمینان اور سکون ہے۔ ٹینشن کا علاج رب العالمین نے اس نعمت کے میسر آنے پہ رکھا ہے، اور قرآن کریم میں ایک نہیں، ایک سے زیادہ جگہوں میں رب العالمین نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا۔ نمبر 7، اور پھر شیخوں والی بات، یہ چیز اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کچی بات مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نعمت لکھ لو، غلط ہو شیخ فیصل صاحب سے جتنا جرمانہ ہو لے لینا۔ نمبر 7، یہ نعمت رزق کی چابی ہے۔ جائیے جا کے سورہ النور آیت شریفہ 32 دیکھیے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ شادی کرنے والے اگر فقیر ہیں شادی کریں، عرش والے رب نے غنی کر دے۔ جناب صدیق نے فرمایا تم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کرنے کا اپنا وعدہ پورا کرے۔
اور جناب فاروق نے فرمایا مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو رزق بھی چاہتا ہے اور شادی نہیں کرتا۔ نمبر 8، اللہ اکبر، اس نعمت کے ملنے پر امت کی تکمیل ہوتی ہے، امت بنتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آئیے ان کی بات اختصار سے سن لیتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک سے زیادہ امریکی پریزیڈنٹس کا ایڈوائزر پیٹرک جے بچر نے اس نے کتاب لکھی ہے دا ڈیتھ آف دا ویسٹ، مغرب کی موت، عربی میں ترجمہ ہے اور انگریزی میں حاصل کیا۔ لکھتا ہے consequently families have begun to disappear۔ نتیجہ یہ ہے، نتیجہ ہے ان کے ہاں جو وہ کچھ ہے جو اب ہمارے ہاں آ رہا ہے، فحاشی، بے حیائی، اختلاط، شادی نہ کرنا، تاخیر کرنا۔ لکھتا ہے consequently the families have begun to disappear۔ نتیجہ یہ ہے کہ کنبے غائب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ when they are gone Europe goes with them۔ جب کنبے ختم ہو جائیں گے یورپ ختم ہو جائے گا۔ اللہ ان پر عذاب اور ہمارے غداروں پر عذاب نازل کرے، وہ بھی امت میں یہی چاہتے ہیں۔ کبھی شادی جلد ہو گئی بند کرو، تعلیم نہیں ہو رہی، کسی بہانے شادی نہ ہو، یہ سارا ایجنڈا ہے دشمنوں کا، اور ہمارے غدار اور جاہل اس کو چلا رہے۔ نمبر 9، آج جو تقریب ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعا ہے ہو جو بابرکت نسل آئے گی، ان کی وجہ سے کون کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ فرمایا ایسی خواتین سے شادی کرو جو بہت محبت کریں اور بہت بچوں کو جنم دیں، میں تمہاری وجہ سے روز قیامت فخر کروں گا۔ اور یہ خاندانی بربادی والے کیا کہتے ہیں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ نمبر 10، اللہ اکبر، اس بابرکت عظیم نعمت، اس کی وجہ سے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اللہ پاک اس کی وجہ سے اجر و ثواب دیتے۔ یہ 10 باتیں، باقی کتنے ہیں اللہ پاک جانے، لیکن گفتگو کا دوسرا حصہ اور اسی پر بات ختم ہے، باقی 17 منٹ ہے۔ یہ کہاں ہے باتیں؟ آج تو عام طور پر شادی عذاب بن چکا ہے، ایسے ہی ہے شیخ صاحب کے، شادی عذاب بن چکا ہے، نعمت کی بجائے زحمت ہے۔ کیوں؟ میری اور آپ کی کوتاہی کی وجہ۔ میں معافی شافی نہیں مانگنے والا، جو کہنا ہے کھل کے کہنا ہے، جس کو نہیں پسند نہ فیس کم دے دینا۔ یہ میرے اور آپ کی وجہ سے ہے۔ شادی کی ان برکات اور ان کے علاوہ جو بہت زیادہ ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، ان کو پامال کرنے کی، ان کو پامال ہم نے کیا ہے، ان کو برباد ہم نے کیا ہے۔ رب کریم نے ان نعمتوں اور دیگر نعمتیں جو شادی میں ہیں پانے کے لیے آداب رکھے ہیں، ہم نے ان آداب کا کشمیر نکال دیا ہے۔ اللہ نے ہمارا کشمیر نکال دیا ہے اور مکمل نہیں نکالا، ابھی گنجائش ہے سیدھے ہو جائیں، اللہ تو چاہتے ہیں سیدھے ہو جائیں۔ آئیے
یہ چاہتا ہے اتنے سمجھدار لوگ اور شیخ لوگ طویل بات ہو، لیکن جو کہہ دیا اس کی پابندی لازم ہے، اشارات سے کچھ بات کچھ آداب عرض کیے دیتا ہوں، باقی وہاں جا کے کسی سے سمجھے۔ پہلا ادب، شادی کا انتخاب کس وجہ سے ہو؟ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ خوبصورتی دیکھو، قد دیکھو، مال دیکھو، خاندان دیکھو، مکان دیکھو، کسی چیز کے دیکھنے پر پابندی نہیں، زندگی بسر کرنی ہے، لیکن جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، فیصلہ کس پر ہو؟ فیصلہ ہو بچے اور بچی کے دین اور اخلاق پر۔ کیا مطلب؟ دین کا معنی جو میں سمجھا ہوں کہ اس کا اللہ سے معاملہ ٹھیک ہو۔ کیسے ٹھیک ہو؟ ظاہر میں، دل کی بات سوائے ان کے کوئی جانتا ہے، اور اخلاق اس کا مخلوق سے معاملہ ظاہراً ٹھیک ہو۔ حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، جس کا معاملہ خالق سے ٹھیک نہیں وہ میری بیٹی کے لیے خاک وفادار ہوگا۔ جو سمجھتا ہے وہ شیخ نہیں کچھ اور ہے، عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ خالق کا وفادار انشاءاللہ میری بیٹی کا وفادار ہوگا، اور خالق کی وفادار لڑکی میرے بیٹے کی وفادار ہوگی۔ جو خالق کی کھوٹی ہے، بیوی لایا ہوں اور کام کاج چھوڑ کے میں چوکی داری کرتا رہوں، کہ کھوٹی ہے اس کا حسن اور لڑکے کا مال اگر کھوٹے ہیں، فریق ثانی کے لیے کسی کام کے ہیں بتلائیے، کراچی میں ہے کام اس کا؟ کھوٹا کسی کام کا نہیں۔ کھوٹا سکہ کتنے کا لیں گے؟ کیا ملے گا اس سے؟ کھوٹا بندہ، کھوٹی بندی، اور کھوٹا اور کھوٹی اس میں یار سے عرش والے رب کے ساتھ کھڑے ہوں، ماں باپ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، جو ماں کا نافرمان ہے، جو لڑکی ماں کی بھی ادب ہے، وہ خاوند یا خاوند اور بیوی ان کے لیے وفادار کہاں سے ہوگا؟ نمبر 2، اور یہ بات نوٹ رکھیے اچھی طرح، ہمارے دین کی ہر بات میرے اور آپ کے فائدے کی ہے، ہمارے دین کی ہر بات ہمارے بیٹوں کے فائدے کی ہے۔ یہ جو فیشن ہے دین کی بات ہوئی کندھے چ، یہ شیطانی فیشن۔ دین آسانی کے لیے ہے، اور آسانی وہ ہے جس کو عرش والا رب آسانی سمجھے۔ میرا آپ کا معیار کیا ہے؟ ابھی کہتے ہیں میری بیگم ایسے اسلام آباد میں کسی کے نہیں، اور کل کہتے ہیں وہ بڑا منحوس دن تھا جب میں نے شادی۔ تو کون ہے؟ تیری عقل پہ خاک اگر تو شریعت کے مقابلے میں لائے۔ عقل وہ ہے جو قرآن و سنت کے نیچے ہے۔ دوسری بات، شادی میں دیر نہیں کرنی۔ اللہ کے لیے میرا پیغام نوٹ کر لو، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں زیادہ نکاح پڑھا کے فیس زیادہ لوں، اللہ نے بے نیاز کیا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ ایک دنیا اس وجہ سے غرق ہو گئی ہے، اور وہ چاہتے ہم بھی غرق ہو۔ شیطانی لفظ اسٹیبلش ہوئے، ایجوکیشن ہو جائے، سب شیطانی ڈائیلاگ۔ شادی روکتی ہے کسی کام سے؟ شیخ صاحب روکتی ہے؟ بلکہ مزید قوت آتی ہے۔ لوگوں نے شادی میں ایم فل کیا، ڈاکٹریٹ کیا، بہت کچھ کیا، معمولی کام والے سے شادی میں فیکٹریاں بنائیں،
شیخ صاحب شادی کر کے آئے تھے. شادی کہانی پتہ ہے مجھے. شادی کس سے روکتی ہے؟ شادی اللہ کے فضل و کرم سے قوت اور حوصلہ دیتی ہے. ہاں پاکیزگی کے ساتھ، گندے کے لیے نہیں، گندا دفع ہو جائے اللہ کے لیے. اور جو کہہ رہا ہوں کتاب و سنت کی یہی بات. نمبر 3، شادی کے لیے بیٹی اور باپ دونوں کی اجازت ضروری ہے. کسی باپ کو، شیخ الحدیث ہے یا امام تفسیر ہے، بیٹی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت نہیں. بیٹی ہے، بھیڑ بکری نہیں، اس کی شان ہے. اور کسی بیٹی کو کتنی تعلیم یافتہ ہو، باپ کی موافقت کے بغیر شادی کی اجازت نہیں. قرآن و سنت اس بات پر دلالت کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. ہر وہ نکاح جو ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں، کچھ اور ہے. اب میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟ وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل. اور یہ فائدے کے لیے ہے، اس شادی کے لیے جو کرنی ہے. شریعت نے کیا لینا ہے مجھ سے آپ سے؟ جس اللہ کی شریعت ہے وہ ہم سب سے بے نیاز ہے. نمبر 4، اور یہ بھی آپ حضرات کے لیے خصوصاً ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اور اپنے اپنے فائدے کے لیے لے کے جائیے. شیخ صاحب آپ بھی، جتنا زیادہ نکاح سادہ ہوگا عرش والے رب کی برکتیں اتنی زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ. یقیناً سب سے بڑی برکت والا نکاح کون سا ہے؟ جس میں میرج ہال ایسا ہو کہ نمبر 1، جس میں اتنی ڈشیں ہوں کہ آدھے کراچی میں کسی نے نہ دی ہو. کون سا نکاح سب سے بڑی برکت والا ہے؟ اور کون بتلا رہا ہے؟ عرش والے رب کے بعد پوری کائنات میں کسی کی بات اتنی پختہ نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. کون سا نکاح سب سے بڑی برکت والا ہے؟ جو سب سے زیادہ تکلفات سے خالی ہے. یہ ایک عام رسم بن چکی ہے، اور ہمارے شیخ صاحب بھی آج وہی کر رہے ہیں. نکاح مسجد میں ہو گیا، ماشاءاللہ درویشی ہو گئی. اور کھانا بارات کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اب کیا کہوں؟ نہیں کہوں گا نا. جتنا نکاح تکلفات سے خالی ہوگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور وہی ٹھیک ہے، اتنا زیادہ سب بولو بابرکت ہوگا. تو میں آپ اپنی بیٹی کے یہ برکت چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور برکت پانے کی چابی IMF کے پاس، کالوں گوروں کے پاس، رسوم و رواج والوں کے پاس نہیں، اللہ کریم کے پاس ہے. اس کے بیان کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ایک دفعہ کرنا ہے. تو ایک دفعہ کرنا ہے تو اللہ کی نافرمانی اور کے فیل ہونا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے بیٹی بیٹوں سے زیادہ پیاری ہے. شیخ صاحب ایسی ہے کہ بیٹے کی ناراضگی پرواہ نہیں، بیٹی کا ایک آنسو گرے باپ کا دل گرتا. بیٹی کی کیا شان ہے، بیٹے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. لیکن اللہ کو ناراض کر کے وہ کام تو نہیں کرتے. ہمیں اپنی بیٹی پیاری ہے اور اس پر فخر ہے. فخر ہے کہ رب نے ہمیں یہ نعمت دی. لیکن اللہ کو نافرمان بن کے نہیں، بیٹی کی بھی خیر نہیں، ہماری بھی خیر.
نمبر 5، بیٹا سنو اور بیٹی بھی سنے. یہ شادی، یہ نکاح، بیٹا سن لو، ہم آپ کو لونڈی نہیں دے رہے، نوکرانی نہیں دے رہے، گھر کی سونے کی چڑیا دے رہے. بحیثیت باپ کے جو میں جانتا ہوں کہتا ہوں، اگر یہ رب کا نظام نہ ہوتا سارے بیٹوں کو بھیج دیتے، کسی بیٹی کو گھر سے باہر نہ بھیجتے. شیخ صاحب ایسے ہے کہ عبد المجید جائے کمائے کھائے، بیٹی نہیں جائے گی. لیکن رب کا نظام ہے. میرے گھر میں لوگوں کی بیٹی آئی، میری بیٹی نے جانا. بیٹا سن لو، ہم آپ کو نوکرانی نہیں دے رہے، لونڈی نہیں دے رہے، زندگی کی ساتھی دے رہے ہیں، رحمت کا خزانہ دے رہے ہیں. اور بیٹی بھی سن لے، مسجد میں ان کو چپڑاسی دے کے نہیں بھیجا جا رہا، زندگی کا تاج دے کے بھیجا جا رہا ہے. اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، ہمارا بیٹا اور بیٹی اللہ کے فضل و کرم سے جتنا زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اللہ کی برکتیں رحمتیں اتنی زیادہ ہیں. یہ ہے ہمارا دین. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورتوں کے لیے وہ سب کچھ ہے جو مردوں کے لیے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. نظام چلنا ہے، مردوں کا درجہ اوپر، عورتوں کا نیچا، لیکن حقوق مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. بہت کچھ دل کہنے کو چاہتا ہے، اختصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا سنو اور ساری زندگی یاد رکھنا، غصہ آتا ہے تو آتا ہے، اور بیٹی بھی غصے ہوتی ہے تو ہوتی رہے. دنیا کا بہترین خزانہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک عورت. روہیل بیٹا، دنیا کا بہترین خزانہ اس مسجد سے آپ کو دے کے بھیجا جا رہا ہے. اور بیٹی سنیں، ہر بیٹی دنیا کا بہترین خزانہ نہیں، بڑی بڑی منحوس بیٹیاں ہیں. کون سی بیٹی؟ دنیا کا بہترین خزانہ جس میں 3 خوبیاں ہو. اور یہ خوبیاں میری طرف سے نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان. نمبر 1 2 3 میری طرف سے، لیکن تینوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات، خاوند دیکھے تو اس کو خوش کرتے، فنکشن پہ جائے گھنٹوں تیاری کرے، خاوند نے آنا ہے ماتم ہو گیا ہے. یہ بیوی ہے کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی نہیں. نمبر 2، خاوند حکم دے اس کی اطاعت کرے، ماننا ہی نہیں تو کنبا کس لیے ہے، چلے گا. اور یہ حکم شریعت کے حدود میں. اور نمبر 3، خاوند موجود نہ ہو تو اس کی ساری امانتوں کی حفاظت کرے. یہ ہے مسلمان گھرانا. عورت بہت بڑی، لیکن بہت بڑی جب یہ 3 باتیں ہوں گی. آخری بات 1 منٹ میں جو باقی ہے اور باقی چیزیں چھوڑتا ہوں، وہ یہ ہے، رب العالمین گواہ ہے، یہ نکاح بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بیٹا شیخ صاحب بہت بڑی نعمت ہے. اور جس رب نے نعمت دی ہو اس کا شکر کرنا چاہیے یا نہ شکر؟ زور سے بولو. اور شکر یہ ہے کہ ان کے احکامات کی تعمیل ہو. سب سے سوال ہے، اور سب سے پہلے مجھ سے، کیا ہماری شادیاں، نکاح، تقریبات رب کی تابعداری کا نشان پیش کرتی ہیں؟ خواتین اور مردوں کا اختلاط شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، نہ خوشی کے موقع پر نہ ماتم کے موقع پر. عورتوں کا لباس شارٹ، سی تھرو، ٹائٹ، کھلے ہوئے بال،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो कुछ दिखाती हैं जो बेडरूम का काम है। शादी है, कोई बेडरूम तो नहीं खुले हुए। इसी इशारे पे बात खत्म करता हूं। अल्लाह का शुक्र करना है और शुक्र उनकी ताबेदारी से है, और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आज के हमारी ये तकरीब हमारा बेटा हमारी बेटी और दोनों कुंबे इन आदाब और बकी आदाब की पासदारी करते हुए पहले बयान करदा 10 बरकतें और दीगर अल्लाह के फजल करम से पाने वाले होंगे। बेटा रुही खान वल्द तालीम अख्तर, मैं आपका निकाह बेटी मुस्फरा जावेद वल्द जावेद अतीक चांदना कलकत्ता वाले हक महर 1 लाख रुपए जो सारे का सारा अदा कर दिया गया, और इसके अलावा तरफैन की तरफ से कोई शर्त नहीं सवाए किताब और सुन्नत में जो शराइत हैं, मैं आपका निकाह करूं। कबूल है? जी कबूल है। बारकल्लाहु लक व अलैक व जमा बैनकुमा बिखैर। ऐ अल्लाह, हमारी इस तकरीब को अपनी रहमत से मुबारक बना। ऐ अल्लाह, बेटे के लिए बेटी के लिए दोनों खानदानों के लिए मुबारक फरमा। ऐ अल्लाह, दोनों खानदानों के लिए बेटी बेटे के लिए बाबरकत फरमा। ऐ अल्लाह, बेटी और बेटी के दरमियान खालिस प्यार मोहब्बत ईसार मवद्दत रहमत शफकत बना। ऐ अल्लाह, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने वाले बने, हुक्मरानी करने वाले न हो। ऐ अल्लाह, तामुल करने वाले हों, प्यार करने वाले हों, इखलास वाले हों। ऐ अल्लाह, हमारे बेटे और बेटी को हर हसद से, दुश्मनी से, शैतान के असरात से, नुफूस के बुरे असरात से अपनी रहमत से महफूज फरमाना। ऐ अल्लाह, हर आने वाले दिन में हमारे बेटे और बेटी के दिलों में पहले से ज्यादा मवद्दत हो, मवद्दत हो, प्यार हो, इखलास हो, ईसार। ऐ अल्लाह, अपने फजल करम से हमारे इस प्यारे जोड़े को बाबरकत औलाद सालिहा अता फरमाना। ऐ अल्लाह, बेऐब औलाद मुबारक अता फरमाना। ऐ अल्लाह, इनको अपने फजल करम से शरीयत की नाफरमानी से बचाना। ऐ अल्लाह, इस नेमत के मुयस्सर आने पर आपके शुक्रगुजार बने, आपके ताबेदार बने, आपकी नाफरमानी न करें। ऐ अल्लाह, दोनों खानदान जो इस नए रिश्ते से आपस में जुड़े हैं, ऐ अल्लाह, इनके दिलों में एक दूसरे का एहतराम मवद्दत मोहब्बत और ईसार पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, दोनों एक दूसरे का एहतराम करें और दोनों अपने अपनी हुदूद में रहे, कोई दूसरे के मामलात में कतअन मुदाखलत न करे। ऐ अल्लाह, हमारी मजलिस को मुबारक बना, कहने सुनने की गलतियों को मुआफ फरमा, और जो ठीक बात कही और सुनी गई उसको कबूल फरमा और उस पर अमल की हमारे बेटे को बेटी को दोनों कुंबों को और हम सबको तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अतबाही इला यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये डॉक्टर फजल इलाही साहब का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।